Assalamu alaikum students. Welcome to another class of developmental biology. Today's topic is related to fat maps and cell lineages. ہم نے گیسٹرولیشن کا ٹاپک کنکلوڈ کیا تھا اور ابھی جو ہے ہمارے پاس جو نیکسٹ پورشن ہے دیٹ از اباؤٹ فیٹ میپس. فیٹ میپس اگر ہم سمپل ورڈز میں کہیں تو فیٹ از اے لٹرل ٹرم وچ مینس اگر ہم اردو میں کہیں تو مقدر کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے اس کا یہ ہے, اور میپس کسی بھی چیز کو اس کو ریپرزینٹ کرنا, کسی چیز کو گرافیکلی شو کرنا, اس کو ہم میپس کہتے ہیں. تو وہ تو پتہ ہے آپ لوگ کو. فیٹ میپس کیا ہے؟ وہ ڈائیگرامیٹک اور گرافک ریپرزنٹیشن آف دا سیلز آف این ایمبریو جنہوں نے آگے جا کے کون سی ٹیشوز کو ہے بنانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ کون سی ٹیشوز ان کا مقدر بنیں گی, مطلب ان کا مقدر کیا ہے آگے, وہ جو ہے وہ سیلز ایمبریو کے جو ڈفرینٹ سیلز ہیں وہ آگے جا کے کون سے ٹیشوز بنائیں گے. اینڈ سیل لینیجز از ویری ریلیٹڈ ٹو اٹ. جو سیلز ہیں ایمبریوز کے, ان کی لینیج کیا ہے, وہ کہاں سے اوریجینیٹ ہوئے, کہاں کے تھرو ان کی موومنٹ ہوئی, اور اینڈ ریزلٹ وہ کہاں پہ جا کے کس ٹیشو میں وہ پلیس ہوئے. سو آل دس یو ول بی اسٹڈنگ ان ٹوڈیز ٹاپک. سو کیپنگ ٹریک آف موونگ سیلز اور گیسٹرولیشن کا جو پروسیس ہم نے پڑھا ڈیٹیل میں, اس میں ہم نے کیا پڑھا, ہم نے بیسیکلی کیا موومنٹ, سیل موومنٹ ہم نے اس میں پڑھی, ٹھیک ہے. کہ ڈفرنٹ جو ہے ایک بال آف سیلز ہوتا ہے پہلے ایمبریو, اور پھر بلاسٹولا سٹیج میں, پھر آگے جا کے جب گیسٹرولیشن سٹیج میں سیلز کی موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جرمینل لیئرز ہمارے پاس بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب گیسٹرولیشن میں دیٹ اے پروسیس ہیز جسٹ بگن, دا موومنٹ آف دا سیلز ہیز جسٹ بگن, اور یہ اینڈ میں جا کے آرگنز کے فارمیشن تک یہ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس موومنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اب یہ جو سیلز ہیں جن کی موومنٹ ابھی گیسٹرولیشن میں سٹارٹ ہو گئی ہے اور ڈفرنٹ جرمینل لیئرز بن گئے ہیں, ان سے آگے جا کے اسٹرکچرز بنیں گے, ٹیشوز بنیں گے ڈفرنٹ, اور پھر آگے جا کے ان سے آرگنز بنیں گے. سو یہاں پہ ایک لائن ہے, وہ ہم ذرا ریڈ کرتے ہیں. انڈیڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنکلوژنز آف ڈیولپمنٹل anatomists is that embryonic cells do not remain in one place nor do they keep the same shape. ہم نے موومنٹ کی بات کی, سو وہ جو ہے نہ صرف ایک جگہ پہ رہتے ہیں, they do not remain on the same place, اور صرف پلیس چینج نہیں کرتے, شیپ بھی چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ ہم ٹاپک کو موو کرتے ہیں. سو دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف سیلز ان دا ایمبریو. بیسکلی دو ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں, جرمینل لیئرز تین بنتی ہیں ہمارے پاس. وہ پھر جو میزوڈرم ہم نے پڑھا وہ پھر اسی سے بنتا ہے, ایکٹوڈرم سے بنتا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں سیلز کے, ایپیتھیلیل سیلز وچ آر ٹائٹلی کنیکٹڈ ٹو ون another ان شیٹس اور ٹیوبس. ایپیتھیلیل سیلز ہوتی ہیں اسٹرکچر کے حوالے سے ایمبریو میں, ایپیتھیلیل سیلز دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر, دے آر ان دا فارم آف شیٹس اینڈ ٹیوبس, اور یہ ٹائٹلی کنیکٹڈ سیلز ہوتے ہیں. دین وی ہیو میزنکائمل سیلز وچ آر انکنیکٹڈ اور لوزلی کنیکٹڈ ٹو ون another, ٹھیک ہے, اینڈ کین آپریٹ ایز انڈیپینڈنٹ یونٹس. تو ایپیتھیلیل سیلز موسٹلی ایک شیٹس ٹیوبس کے اسٹرکچر میں ہوتے ہیں, کہ ہائیلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. میزنکائمل سیلز جو ہیں جو موسٹلی ہمارے پاس جو میزوڈرمل آرگنز, ویزرل آرگنز, جس طرح کے بلڈ ٹیشو ہو گئی, تو وہ کیا ہے, لوزلی کنیکٹڈ. بلڈ سیلز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے, جس میں اس کو وہ دس از کائنڈ آف میزنکائمل ٹیشو, اور انکنیکٹڈ ہوتے ہیں, لوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہم فیٹ میپس کی بات کریں گے. جو پروسیس ہوتا ہے سیل کے موومنٹس کو اسٹڈی کرنے کا, اس کو ہم فیٹ میپس کہتے ہیں. وہ پروسیجرز, یہ بیسیکلی ٹیکنیکس ہیں اور ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس سیل ٹائپس ہم نے پڑھے, تو کیا ہے,
Morphogenesis is brought about through a limited repertoire of variations in cellular process. ہمارا نیکسٹ جو پورشن ہے وہ ہے بیسیکلی گیسٹولیشن کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا کہ جرمینل لیئر سے ٹیشوز بنیں گی, اس کو ہم مورفوجینیسس کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز بنیں گے. ٹھیک ہے, تو مورفوجینیسس سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیل کی موومنٹ کو ہم کیسے ٹریس کریں گے, ان کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹڈی کیسے کرتے ہیں. سو وی ڈو دیٹ بائی دا ٹیکنیکس آف اور دا پروسیجرز آف فیٹ میپس اینڈ دا پروسیس از کالڈ فیٹ میپنگ. اس سے پہلے یہ ذرا امپورٹنٹ کچھ ٹائپس آف ارینجمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, کہ کس طرح کی چینجز آتی ہیں ہمارے پاس جب مورفوجینیسس ہوگی فرام سمپل جرمینل لیئرز when we will go towards morphogenesis. So which type of changes occurs in the cells of the embryo, ٹھیک ہے, after gastrulation. تو اس میں نمبر 1 ہے ڈائریکشن اینڈ نمبر آف سیل ڈیویژنز. سیل ڈیویژن کی جو ہے وہ نمبر چینج ہوگی, بعض ایریاز میں ایمبریو کے سیل ڈیویژن زیادہ ہوں گے اور بعض میں کم ہوں گے, وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل دی ہے جرمن شیفرڈ اور پوڈل, یہ 2 بریڈز ہیں ڈاگس کی, اسپیشیز سیم ہوتی ہے, ڈفرینٹ بریڈز ہوتی ہیں ہمارے پاس, ان میں مورفولوجیکل ڈفرینس ہوتی ہے. تو جرمن شیفرڈ کا پوائنٹڈ سناؤٹ ہوتا ہے اور پوڈل کا جو ہے وہ ایک فلفی سا فیس ہوتا ہے. اب دیکھیں دونوں جو ہے ان کا جو فیس اسٹرکچر ہے, فیس ایریا ہے, وہ دے آر میڈ فرام دا سیم سیل ٹائپس بٹ دا نمبر اینڈ اورینٹیشن آف دا سیل ڈیویژنز آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, وہی فیس کے سیلز ہیں, ٹھیک ہے, سیم سیل ٹائپس ہیں مسلس کے, لیکن جرمن شیفرڈ کا جو فیس ہے وہ سلم سمارٹ اور پوائنٹڈ ہوتا ہے, پوڈل کا جو ہے فلفی ہوتا ہے. سو نمبر آف دا سیل ڈیویژن وہ میٹر کرتی ہیں کہ وہی سیلز زیادہ ڈیوائڈ ہو کے زیادہ فلفی ٹیشو بنائیں گے اور دوسرے میں کم بنائیں گے, کم سیل ڈیویژن ہوگی. اور اورینٹیشن آف دا سیل ڈائریکشن کی ہم نے بات کی, سو سیلز ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا کے پلیس ہوں گے تو وہ ڈفرینٹ مورفولوجی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک ایگزامپل ہے. تو ڈائریکشن اور نمبر آف سیل ڈیویژنز یہ میٹر کرتا ہے, یہ فیٹ میپس میں ہم اس طرح اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. سیل شیپ چینجز, اب نیکسٹ کیا ہے کہ سیل کے شیپس چینج ہوں گے. ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ نمبر بائی نمبر جو ہم نے کہا کہ سیل ڈیویژن زیادہ ہوگی کم ہوگی کس ڈائریکشن میں جائیں گے. Cell shapes change is a critical feature of development. Changing the shapes of epithelial cells often creates tubes out of sheets, as when the neural tubes forms, and a shape change from epithelium to mesenchymal is critical when individual cells migrate away from the epithelial sheets, as when muscle cells are formed. اب دیکھیں سیلز کے شیپس چینج ہوتے ہیں کیسے, لائک جب ہم آگے نیورولیشن پڑھیں گے مورفوجینیسس میں, ہمارا پہلا جو ہوگا تو اس میں ہم نیورولیشن جس میں سینٹرل نروس سسٹم بنے گا تو اس میں نیورل ٹیوب کی فارمیشن ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ جو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایپیڈرمس سے بنتا ہے سینٹرل نروس سسٹم, تو جو نیورل ٹیوب بنے گا وہ ایپیتھیلیل سیلز سے بنے گا. تو ایپیتھیلیل سیلز سے کیا بن جاتے ہیں, ٹیوبز. وہ ہمارے پاس ہم نے کہا کہ شیٹس کے فارم میں ہوتے ہیں, لیکن اب یہاں پہ اس سے شیٹس سے جو ہے ٹیوبز بن جاتے ہیں. دے کریٹس ٹیوبز آؤٹ آف شیٹس, لائک ایپیتھیلیل سیلز ہیں, ایپیڈرمل سیلز ہیں, وہ شیٹس کے فارم میں ہوتے ہیں, لیکن جب نیورل ٹیوب بنتا ہے تو ان کی اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, ٹیوبز کے فارم میں بن جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہمارے پاس میزوڈرم سے جب مسلز بنیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کیا ہے, اسی طرح ایپیتھیلیل سے کیا بنے ہمارے پاس, میزنکائمل کیا ہے, ٹرانسفارمیشن, شیپ چینج ہو جاتا ہے مسلز کے فارم میں. تو ایپیتھیلیل سے میزنکائمل ٹرانسفارمیشن. سو سیل کے شیپس چینج ہوتے ہیں ہمارے پاس مورفوجینیسس میں. ہم نے دوسرا یہ پڑھا. تھرڈ جو ہے دا پروسیس اور دا میکینزم which occurs in morphogenesis, that is cell migration. اب cells کی migration from one location to another,
is important in morphogenesis. So cells have to move in order to get to their appropriate locations. The germ cells have to migrate into the developing gonads. हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि germ cell जब हम spermatogenesis oogenesis का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि they basically derive from प्रिकर्सर जर्म सेल्स. ठीक है, तो जर्म सेल्स जो है एम्ब्रियो में वो गोनेड्स की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे गोनेडल टिश्यूज़ बनेंगी. सो जर्म सेल्स वहाँ की तरफ माइग्रेट करेंगे. और इसी तरह प्राइमोर्डियल हर्ट सेल्स लाइक द जर्म सेल्स डेवलप इन गोनेड्स की तरफ, एंड द प्राइमोर्डियल हर्ट सेल्स meet in the middle of the vertebrate neck and then migrate to the left part of the chest. जो हार्ट की हमारे पास टिश्यू है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिडल ऑफ द नेक रीजन जो है उसकी तरफ मूव करता है, एंड देन इट माइग्रेट्स टूवर्ड लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट जहाँ से फिर हार्ट की फॉर्मेशन होती है. तो सेल माइग्रेशन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर. और देन वी हैव सेल ग्रोथ. नॉट जस्ट सेल माइग्रेट करते हैं बल्कि वो उनकी ग्रोथ भी होती है. साइज, चेंज इन साइज, बहुत सिंपल. उसमें फॉर एग्जांपल हमने स्पर्म और एग बहुत डिटेल में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि द स्पर्म एलिमिनेट्स most of its cytoplasm and becomes smaller, whereas the developing egg conserve and adds cytoplasm, become comparatively huge. अब ये भी डेवलपमेंट है. जब स्पर्म सेल्स जो है जब उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेच्योर, जब स्पर्मेटिड्स हमारे पास जब स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनते हैं तो उनका साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, साइज़ चेंज हो जाता है. और इसी तरह जो ओवम है, ओवम जब मेच्योर ओवम में कन्वर्ट होगा तो उसके साथ साइटोप्लाज्म ऐड होता जाता है. ठीक है, सो एग का साइज़ बड़ा होता जाता है, स्पर्म का छोटा होता है. सो दैट्स सेल ग्रोथ जो है वो इम्पोर्टेंट है. सेल डेथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कुछ नेचुरल डेथ जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, द प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सर्टेन सेल्स ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. तो हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एरियाज़ में है सेल नेचुरल सेल डेथ होती है. जैसे ह्यूमन के अंदर वेबिंग बिटवीन आवर टोज एंड फिंगर्स डाई बिफोर वी आर बोर्न. बर्थ से पहले ह्यूमन एम्ब्रियोज के अंदर टोज और जो फिंगर्स हैं उनके बीच में वेबिंग होती है, जो मसल्स के फ्लैप्स होते हैं फिंगर्स के बीच में. वो फिर क्या है, उन फ्लैप्स की जो टिश्यूज़ हैं उनमें सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ एपोप्टोसिस हो जाती है और वो हमारे पास वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. इसी तरह सो डू द सेल्स ऑफ आवर टेल्स. एक प्रिकर्सर टेल भी होता है छोटा सा जो कि फिर एपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव हो जाता है. सो इसी तरह है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स. इसमें सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कुछ क्या होते हैं, नेबरिंग सेल्स को सेल्स अफेक्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट को. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जिनकी माइग्रेशन टूवर्ड्स द नेबरिंग सेल्स फिर उस बेस पे होती है. और इस पैराग्राफ में वो बात बताई गई है कि इसके हम कह सकते हैं कि सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने एक डिटर्मिनेंट्स हम आगे भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. और वो क्या है, बेसिकली सेल की सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है, ओके. सो कमिंग टूवर्ड्स फैट मैप्स, ये मॉर्फोजेनेसिस हमने ज़रा उसके बारे में डिस्कस किया कि मॉर्फोजेनेसिस में कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जब एक एम्ब्रियो जो है वो उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है. अब इन सारे चेंजेस को जो हमने पढ़े, मूवमेंट्स ऑफ द सेल एंड देयर चेंजेस, इनको हम स्टडी कैसे करेंगे? दैट स्टडी इज कॉल्ड फैट मैप्स. और उन प्रोसीजर्स को हम यूज़ करके पता लगाते हैं और हम इसको ट्रेस करते हैं सेल लीनिएजेस को. सो उसमें ये वही बात है कि
کس طرح سے. یہ پیراگراف ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہم ذرا ادھر بھی اس کو پڑھ چکے ہیں, تو یہ آپ خود ریڈ کر لیں گے پھر, ٹھیک ہے. میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, اور وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہم سیل لینیجز اور اس کو پھر فیٹ میپ اس سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں, لائک میمالین ایمبریوز آر امنگ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو میپ since they develop inside another organism, and researchers are actively constructing, refining and arguing about the fate maps of mammalian embryos. کیونکہ mammalian embryos mostly جو ہے وہ like not mostly وہ فار ایگزامپل ایگ میملس کے علاوہ سارے جو ہے وہ پلیسنٹل میملز میں باڈی کے اندر ہوتی ہے, تو اس کو اسٹڈی کرنا لیبارٹری کنڈیشنز میں بہت مشکل ہے. تو بہرحال جتنا کام ہوا ہے وہ ڈفرینٹ آرگینزمز میں, اور وہ پھر ہم آگے جب فیٹ میپس کے پروسیجرز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, میپ کی ہم بات کریں گے, میپنگ, ہم اس کی میپنگ کیسے کرتے ہیں لیبارٹری کنڈیشن میں ایز اے ٹیکنیک. لیکن فرسٹ یہاں پہ تھوڑا سا جنرلی پڑھیں گے کہ what is the fate of different cells, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جرمینل لیئرز. تو یہاں زیبرا فش ہے, فراگ ہے, ماؤس ہے اینڈ چک ہے. دیکھیں تو سمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکٹوڈرم سے ایپیڈرمل ایکٹوڈرم اینڈ نیورل ایکٹوڈرم. زیبرا فش اور فراگ اور ان سب میں بلو کلر سے جو شو ہوا ہے دیٹ از ایپیڈرم, ٹھیک ہے, سوری ایکٹوڈرم. تو ایکٹوڈرم سے ہمارے پاس دو چیزیں بنتی ہیں, اسکن اینڈ نروس سسٹم. The ectoderm which gives rise to skin, that is epidermal ectoderm. یہاں پہ تھوڑا ڈفرنٹ بلو کلر میں شو ہوا ہے. while the ectoderm which gives rise to nervous system, we call it neural ectoderm. یہاں سے نیورل ٹیوب بنے گا اور اس کو ہم آگے نیورولیشن میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہمارے پاس پھر آتا ہے میزوڈرم. میزوڈرم سے آپ کے جو ویزرل آرگنز ہیں, اسکیلیٹل سسٹم اور نوٹوکارڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو اسپائنل کارڈ ہے, اسپائنل کارڈ نروس سسٹم ہے جو کہ بنتا ہے نیورل ایکٹوڈرم سے, اور جو ورٹیبرل کالم ہے جو اسکیلیٹل سسٹم کا پارٹ ہے, آپ کے جو ورٹیبری ہے وہ پھر یہ نوٹوکارڈ کی ٹیشوز اس کے ارد گرد ریپ ہو کے اور اس کو اپنے اندر کر لیتی ہے. سو دیٹ از میزوڈرم. اور یہ سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ, ماؤس کے اندر یہ ڈفرینٹ کلر سے اس کو شو کیا گیا ہے. دین اینڈوڈرم یلو میں شو ہوا ہے. سو آل دیز آر دا فیٹس آف دا سیلز. اب یہاں سے یہ جرمینل لیئرز بن گئے. دین دے ول موو فرام دس place, from these locations, from these layers, the cells, they will move towards their destiny. یہاں سے ان کا fate determine ہوگا which organs they are going to form. We have to map it, we have to trace it, we have to study it. This procedure is called fate maps. اوکے, فیٹ میپس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے اور ٹائپس بھی ہیں. تو ہم جب ٹائپس 4 اس کے ٹائپس ہیں وہ جب ڈسکس کریں گے سو اس کے ساتھ اس کی ہسٹری بھی کور ہوتی جائے گی. تو فرسٹ آف آل ان ارلی اسٹیجز ان 1905 ایک سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ آبزرویشن آف لیونگ ایمبریوز. تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, اتنے ہمارے پاس اسٹینز اور ڈائز نہیں تھے, تو ڈائریکٹلی مائکروسکوپ کے اندر لیونگ ایمبریو کو اسٹڈی کیا گیا. اور اس سائنٹسٹ نے ایک سی اسکورڈ ٹیونیکیٹ, ایک میرین انورٹیبریٹ ہے, جس کو اسٹڈی کیا. اس کی ایک سمپل سی ایمبریو ہے, اور اس نے بس ان شارٹ یہ کہ اس کو زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, فرسٹ اس کو اسٹڈی کیا گیا تھا. اور اس میں کیا ہوا, یہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی ایڈوانسمنٹس نہیں تھی, لیکن اس نے جب ڈائریکٹلی اس کو اسٹڈی کیا انڈر مائکروسکوپ, سو اس جو ٹیونیکیٹ کی ایمبریو کو اسٹڈی کیا, تو جو 8 سیل سٹیج پہ اس نے کچھ 2 سیلز ایسے تھے جس کا کلر ڈارک تھا, ٹھیک ہے, کوئی ڈفرینٹ کلر تھا. وہ نیچرلی وہ اس نے آبزرو کیا اس کو کہ 8 سیل سٹیج میں 2 سیلز
2 of the 8 blastomeres contain this yellow cytoplasm. ان کا cytoplasm yellow تھا. پھر اس نے اس کو ڈفرنٹ سٹیج میں جب دیکھا آگے جا کے ارلی گیسٹرولا سٹیج میں, تو the yellow cytoplasm in the precursors of the trunk musculature, تو آگے جا کے اس سے پھر یہ ٹرنک کے جو مسلز ہیں اس جو گیسٹرولا سٹیج پہ وہی سیلز اس نے اس کو اسٹڈی کیا کہ وہ جو یلو سائٹوپلازم والے سیلز ہیں وہ آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. تو اس نے اس کو ریئل ٹائم اور مائکروسکوپ کے نیچے اسٹڈی کیا, اور آگے جا کے جو اس کے ٹرنک مسلز ہیں وہ بیسیکلی پھر تھرڈ سٹیج پہ اس نے وہ ڈسکس کیا کہ مزید جو ہے ارلی لارول سٹیج میں وہی سیلز یلو سائٹوپلازم والے اس کو ٹریس کیا, اور اس نے مائکروسکوپ کے انڈر اس کو اسٹڈی کیا, اور دے ڈیولپڈ انٹو ٹرنک مسلز. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف فرسٹ ایور فیٹ میپ, ٹھیک ہے, جو کہ کسی نے اسٹڈی کیا, سیلز کو ٹریس کیا سمپل. تو ایک ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی میپ پہ اس کو شو کر دیتے ہیں, میپنگ یہی ہے کہ اس کو ٹریس کر کے ریپرزینٹ کرنا کہ اوکے یہ سیلز یہاں سے ہوتے ہوئے اس ٹیشو میں پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ان کو فالو کرنا, ان کا پیچھا کرنا. سمپل یہ ہے کہ ایمبریونک سیلز کا پیچھا کرنا کہ آیا وہ کس اسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ از ڈائی مارکنگ. پھر تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور 1929 کے اندر ایک سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ ایمفیبین ایگز کو مزید اس نے اسٹڈی کیا, اور بائی اپلائنگ وائٹل ڈائز, وائٹل ڈائی یوز کیے. جیسے وائٹل ڈائز یہی ہوتے ہیں جو سٹینز, ڈفرنٹ سٹین جو نارمل لیبورٹری پریکٹسز میں یوز ہوتے ہیں. وائٹل سٹین یہ جیمسا ہو گیا, اور اس طرح جتنے بھی ہیں جو نارمل روٹین سٹینز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سٹینز یوز کر کے اس نے ایمفیبین کے ایمبریوز کو ان کے سیلز کو میپ کیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا بھی ٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے کیا تھا, ایمفیبینس کو اسٹڈی کیا تھا فراگ میں. اور یہ وائٹل ڈائز کے لیے امپورٹنٹ یہ دیکھ لیں کہ دے اسٹین سیلز بٹ ڈو ناٹ کل دیم, اور وہ مکسڈ سچ ڈائز ود ایگر اینڈ اسپریڈ دا ایگر آن مائکروسکوپ. اچھا, یہ پروسیجر اس نے کیا مائکروسکوپ پہ ایگر اور ڈائی کو اسپریڈ کر کے اس طرح سے اس کو ایمبریو کو اسٹین کیا, ڈائی کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرام فرسٹ اسٹیج اے بی سی ڈی اینڈ ای, اور فار ایگزامپل 3 اینڈ 4 سیل کو آپ دیکھ لیں, سوری ایگر چپس کو جو اس نے وہ یوز کیے, یہ اس کا پروسیجر ہے. تو وہ جو سٹینڈ ایریاز تھے وہ پھر ایمبریو میں کہاں کہاں موو کر رہے تھے, اور اس کو جب اس سٹیج پہ اسٹڈی کیا گیا ایمبریو میں, تو کراس سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اور ای میں, اور وہ سیل جو یہاں پہ سٹارٹ میں ادھر سرفیس پہ تھے ایمبریو کے, وہ اب اندر اپنے ڈفرنٹ لوکیشنز میں جو ہے وہ موو کر کے ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ جو وائٹل ڈائز ہیں یہ پھر یوز ہونی سٹارٹ ہوئی, تو مزید فیٹ میپنگ کے ٹیکنالوجی نے جو ہے اس نے امپروومنٹ کی, اس میں امپروومنٹ ہوئی. اور لیکن ایک پرابلم یہاں پہ آئی کہ جو سٹینز ہیں, وائٹل سٹینز ہیں, یہ جیسے ہی سیلز, کیونکہ سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, سیل کی موومنٹ کیا ہوتی ہے, موومنٹ کے ساتھ وہ ڈیوائیڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آپ نے ارلی سٹیج پہ ایک ایریا کو سٹین کیا ہے تو اس کی ڈویژن کے ساتھ وہ سٹین بھی ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے, اور اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہے, اور پھر آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے مائکروسکوپ کے اندر. سو اس کے بھی ڈرا بیکس ہے کہ بعض دفعہ ایک ٹیشو جو سٹارٹ میں نظر آ رہے تھے سٹین, اس کی وہ اتنی اس کے سیلز اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے کہ وہ جو سٹین تھا وہ ڈیزولو ہو گیا ایمبریو کے اندر, اور اس کا اینڈ جو تھا ٹیشو وہ آپ کو یو کوڈنٹ ڈیٹیکٹ دیٹ. پھر اس کا ایک سلوشن نکلا, another type was fluorescent dyes. fluorescent dyes یوز کیے, یو نو ویری ویل, کچھ ایسے fluorescent dyes آئے اور ان کے تھرو جو ہے اس کو یوز کیا گیا. ون پرابلم ود وائٹل ڈائز, یہاں پہ وہی بات لکھی ہوئی ہے. تو ون وے اراؤنڈ
This is to use fluorescent dyes that are so intense that once injected into individual cells, they can still be detected in the progeny of these cells many divisions later. और ये फ्लोरेसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रेन इसका केमिकल नेम है, और फ्लोरेसेंट उसके साथ कंजुगेटेड फॉर्म में, सो इसको कहते हैं फ्लोरेसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रेन. फॉर एग्जांपल कैन बी इंजेक्टेड इनटू अ सिंगल सेल ऑफ एन एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो, एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट सेल कैन बी सीन एग्जामिनिंग द एम्ब्रियो अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट. सो फ्लोरेसेंट डाइज उनको यूज़ किया जाता है फॉर फ्लोरेसेंट फैट मैपिंग, और उसको यूवी लाइट के अंदर फिर फाइनल स्टेज में वो जिस टिश्यू के अंदर पहुंचते हैं तो उसको स्टडी करते हैं. तो फ्लोरेसेंट डाइज जो है उसका आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. फर्स्ट ए बी सी एंड ये आप फिर इन तीनों को इनका टेक्स्ट आप रीड कर लें मज़ीद समझने के लिए. मैं आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सिंपल ये है कि अर्ली स्टेज में 5 सेल्स कुछ जो है अर्ली जो हमारे पास क्लीवेज स्टेज है उसमें लेट क्लीवेज स्टेज के कुछ सेल्स को डाई किया गया, ठीक है, थ्रू फ्लोरेसेंट इंजेक्शन. ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई को उन सेल्स में इंजेक्ट किया गया, देन लेज़र के थ्रू उनको एक्टिवेट किया गया. सो वो जो डाई था वो एक्टिवेट हुआ. एंड बी में आप देख सकते हैं कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैड बिगन, जब न्यूरोलेशन होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है तो वो फिर उसमें डिटेक्ट हुआ कि वो सेल्स उधर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गए हैं. ठीक है, और यूवी लाइट के थ्रू उनको ट्रेस किया गया, तो वो सेल्स आगे जाके जब ट्रेस हुए तो उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है. और एग्जांपल इट हैज़ बीन स्टडीड इन ज़ीब्रा फिश, और ज़ीब्रा फिश के अंदर इसको स्टडी किया है साइंटिस्ट ने. आप देख सकते हैं तो जो सी फिगर है इसमें आप देखें कि वो सेल्स उनको ट्रेस किया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरल ट्यूब में न्यूरोलेशन के दौरान, और वहाँ से हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और फोर ब्रेन, ये एरियाज़ में वो ट्रेस हुए, उनको डिटेक्ट किया गया थ्रू अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन. ठीक है, और दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरेसेंट डाई. दिस इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसीजर ऑफ fat mapping. Then third is genetic labeling. Genetic labeling is another kind of fat mapping. और genetic labeling में क्या होती है? ये वो प्रोसीजर है जिसमें इसको रीड करते हैं. One way of permanently marking cells and following their fates is to create embryos in which the same organisms contain cells with different genetic constitutions. एक ही, अब यहाँ पे देखें कोई स्टेन वगैरह यूज़ नहीं होता. ठीक है, हमने स्टेन की बात की, वो इसी में कंप्लीट हुई डाई मार्किंग में. पहले था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो ओल्ड मेथड था. सेकंड मेथड वाज थ्रू यूज़ ऑफ डाइज, तो एक वाइटल डाइज, दूसरे फ्लोरेसेंट डाइज. थर्ड में जेनेटिक लेबलिंग. इसमें यह है कि एक एम्ब्रियो को हम स्टडी करते हैं तो कैसे उस के डिफरेंट सेल को ट्रेस करते हैं थ्रू सेल्स विद डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस. तो कैसे? One of the best examples of this technique is the construction of chimeric embryos. Embryos made from tissues of more than one genetic source. तो chimeric embryos क्या है कि एक एम्ब्रियो से हम सेल्स लेते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और वो हम दूसरी एम्ब्रियो में उसको इंसर्ट करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं उसको. ठीक है, सो एक ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो जो थोड़ी जो है रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हो, हम अभी पढ़ते हैं. तो
ایک کی ایمبریونک ٹیشو کو لے کر کے دوسرے کے ایمبریونک ٹیشو میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے ڈویژن ہوگی اور وہ اس کی موومنٹ اس میں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا آگے جا کے تھرو ڈفرینٹ میتھڈز، اور اس کو ہم کہتے ہیں کائمیرک ایمبریوز. لائک فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے چک اینڈ کویل ایمبریوز. جو چکن ہے، چکن کی ایمبریو، اور کویل دوسرا برڈ ہے بٹیر، اگر آپ جانتے ہیں پشتو میں اس کو مرلز کہتے ہیں، اور لڑکے زیادہ اچھے سے اس کو جانتے ہوں گے اگر کیونکہ نارملی آپ نے گاؤں میں اور ادھر باہر جو ہے لوگ اس کو بڑے شوق سے پالتے ہیں. اور ویسے فوڈ ایک بڑی ایک فوڈ ڈیلائٹ بھی ہے ہمارے ہاں. یہ ایز اے وائلڈ لائف آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ بیکاز بڑے چھوٹے چھوٹے سے اور پیارے سے برڈز ہوتے ہیں. کویل ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹیر. اچھا، تو بٹیر اور چکن کی ایمبریوز کے آپس میں کیا ہوتی ہے، ان کی کائمیرک فارمیشن ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر دیکھیں آپ، سمپل کویل کا ایمبریو ہے اور چک کا ایمبریو ہے، تو دونوں کے سیم سٹیجز پہ 24 آورز آف دا ایمبریو دونوں کا سیم سٹیج ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹیکنیک میں ہم ایک ایمبریو کے سیلز دوسری ایمبریو میں انسرٹ کریں گے، لیکن ایک وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہو. یہ دونوں برڈز کی ہی ڈفرنٹ سپیشیز ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایمفیبین کی جو ہے ایمبریونک ٹیشو اٹھا کے آپ برڈ کے اس میں انسرٹ کر دیں. نو، آپ نے کلوزلی ریلیٹڈ سپیشیز اور سیم سٹیج پہ، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ کلیویج کے سیلز اٹھا کے گیسٹرولا سٹیج میں ڈال دیں، یا گیسٹرولیشن کے سٹیج کے سیلز آپ اٹھا کے ادھر نیورولیشن میں ڈال دیں. سو نو، سیم سٹیج. تو یہاں دیکھیں آپ کویل ایمبریو کے کا کچھ جو ہے پورشن اٹھا کے اس کو انسرٹ کیا گیا چیک ایمبریو میں. تو چیک ایمبریو میں اس کو انسرٹ کیا، آگے جا کے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے؟ تو اس کے دو میتھڈز ہیں. ایک ہے اینٹی باڈیز کا میتھڈ. اینٹی باڈیز کا میتھڈ یہ ہے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں کویل ایمبریو کے، اس کے اپنے پروٹینز ہوتے ہیں، یہ اپنے پروٹینز سیکریٹ کرتے ہیں، تو اس کے اپنی اینٹی باڈیز ہوں گی، صحیح ہے. تو ہم وہ اینٹی باڈیز یوز کر کے ان کو ٹریس کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچے ہیں اور وہ کس اسٹرکچر کا پارٹ بنے ہیں. دوسرا جو ہے میتھڈ یہ ہے کہ وہ نیچرل ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. آپ ادھر بلو کلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ادھر اس فگر کے اندر کہ chick and quail cells can also be distinguished by the heterochromatin of the nuclei. Quail cells have a single large nucleus, dense purple, distinguishing them from the diffuse nuclei of the chick. تو جو چک سیلز ہوتی ہیں ان کے اندر نیوکلیائی تھوڑا ڈیفیوز ہوتا ہے، اور کویل کے اندر وہ ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے. ہیٹروکرومیٹن اس میں زیادہ ہوتا ہے. ہیٹروکرومیٹن، یوکرومیٹن، آپ کو پتا ہے کہ ہیٹروکرومیٹن از دا الٹرا کوائلڈ پورشن آف دا کروموسوم، تو وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں آپ کویل سیلز دیکھیں تو ان کے سیلز زیادہ ڈینسلی جو ہے وہ سٹینڈ ہوئے ہیں کیونکہ ان میں ہیٹروکرومیٹن زیادہ ہے. وائل چک سیلز یہاں پہ ویزیبل ہے کہ ان میں بالکل لائٹ کلر ہے کرومیٹن کا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کویل سیلز کہاں پہ پہنچے ہیں، تو ان کی جو ہے اس کو ہم ٹریس کرتے ہیں تھرو دس میتھڈ. دوسرا ایک میتھڈ ہے اسی میں جو کائمیراز ہے، کائمیراز کے اندر دوسرا ایک میتھڈ دیٹ از یہاں پہ اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. پہلے والے ایگزامپل کو بھی میں نے یہاں ہائی لائٹ کیا اور اس کو ایکسپلین کیا. مزید اس کا ایکسٹرا ٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ فگر والا ٹیکسٹ ریڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں، میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا. دوسرا جو ہے کائمیراز میں، کائمیرک ایمبریوز میں ہم کیسے فیٹ میپنگ کرتے ہیں. تو ایک سائنٹسٹ تھی میری رالس نے، what she did was کہ اس نے چکن کے ہی دو ایمبریوز لیے، ٹھیک ہے. ایک لیا فرام دوز چکنز دیٹ ور پگمنٹڈ چکنز، جن کی جو باڈی جو فیدرز تھے، باڈی کوٹ تھا وہ پگمنٹڈ تھا، ڈاٹس وغیرہ تھے اس پہ.
اور ایک چکن ایمبریو اس چکن اسٹرین سے لیے جو کہ جس پہ کوئی پگمنٹ باڈی پگمنٹ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا چوزے جو ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی ایک کلر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وائٹ ہوتے ہیں, ان پہ کوئی پگمنٹس نہیں ہوتی, اور ایک ٹائپ ہوتی ہے جو کہ بالکل ان میں پگمنٹس ہوتی ہیں. تو اس نے کیا کیا, کہ pigment cells melanocytes of the chick originate in the neural crest, a transient band of cells that joins the neural tube to the epidermis. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پگمنٹ سیلز ہیں میلانوسائٹس جو بیسیکلی سکن اور فیدرز کے سیلز ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں نیورل کریسٹ سے. نیورل کریسٹ کیا ہے؟ نیورل کریسٹ ہم نیورولیشن میں پڑھیں گے. یہ نیورل آرگنز نروس سسٹم کا جو ہے وہ یہ ٹیشو ہے, اور یہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ ایپیڈرمس کی طرف جا کے یہ کیا بناتے ہیں, ہمارے پاس پگمنٹ سیلز بناتے ہیں. when she transplanted small regions of neural crest containing tissues from a pigmented strain of chickens into a similar position in an embryo from an unpigmented strain of chickens, the migrating pigment cells entered the epidermis and later entered the feathers. ادھر دیکھیں بہت سمپل, اس نے کیا کیا کہ یہ آپ چک وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ینگ چک ہے اس نے جو پگمنٹڈ چک ایمبریو تھا اس کے نیورل کریسٹ کے سیلز اس نے اٹھائے اور جو ان پگمنٹڈ چک ایمبریو تھا اس کے ایمبریو میں اس کو انسرٹ کیا. تو اب یہ دیکھیں ریزلٹ میں کیا ہوا کہ جو پگمنٹڈ چک کے نیورل سیلز تھے وہ آگے جا کے اس کے ایپیڈرمس میں گئے, اور جو ان پگمنٹڈ چکن ایمبریو تھا وہ جب ڈیولپ ہوا تو اس میں کچھ پارٹ میں جو سکن تھا وہ پگمنٹڈ تھا. کیوں؟ بیکوز جو پگمنٹڈ ایمبریو کے نیورل سیلز تھے, نیورل کریسٹ کے جو سیلز تھے وہ آگے جا کے اس نے میلانوسائٹس میں کنورٹ ہوئے. تو اس سے دو باتیں پتہ چلی, ایک تو جو کائمیرک ایمبریو کی کا میتھڈ ہے کہ اس سے بھی ہم جو ہے فیٹ میپس ڈٹرمن کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ایپیڈرمس کے اور فیدر کے سیلز ہیں, فیدر ایپیڈرمس اس کے سیلز آتے ہیں نیورل کریسٹ سے, نیورل ٹیشو سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی ان دا اسٹڈی آف چک کیمراز, ٹھیک ہے. اب ایک لاسٹ اس کی طرف ہم آتے ہیں, فیٹ میپ ٹیکنیک وچ از ٹرانسجینک ڈی این اے کیمراز. یہاں تک جو ہم نے پڑھا, پہلے ہم نے اسٹرینز اور ڈائز والا ڈسکس کیا, دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ کیمراز. اب بہت جگہوں پہ کائمیراز پاسبل نہیں ہوتی یا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, ان میں موسٹ اینیملز میں کائمیرا کی فارمیشن انسکسیسفل ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ ایک اور میتھڈ ہے جس کے تھرو ہم فیٹ میپس ڈٹرمن کرتے ہیں, اینڈ دس از دا موسٹ ایڈوانسڈ میتھڈ, اور دیٹ از ٹرانسجینک ڈی این اے کائمیرا. ٹرانسجینک ڈی این اے اس میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کنسیپٹ وہی کیمرا کا ہے کہ ایک ٹیشو سے مطلب کہ اس میں جو پچھلے کیمرا سے اس میں کیا تھا کہ اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا, ایک ایمبریو سے ٹیشو اٹھائی دوسرے ایمبریو میں اس کو انسرٹ کر دیا, یا سیم اسپیشیز کے ایمبریو کے ایک اسٹرین پگمنٹڈ والے اسٹرین کو اٹھا کے ان پگمنٹڈ والے میں ڈال کے پھر اس کو ڈیٹیکٹ کیا. یہاں پہ ہم کیمراز کو یوز کرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان میں ہم ٹرانسجینک ڈی این اے یوز کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے وہ الٹریشن کرتے ہیں اس میں تاکہ اس کو ہم آگے اسٹڈی کر سکیں کیسے ہم اس کو کرتے ہیں. یہ آپ ذرا ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. In such a technique, the genetic modification can then be traced only to those cells that express it. ہم کیا کرتے ہیں کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم یوز کر لیتے ہیں. تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم یوز کرتے ہیں, کیسے یوز کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں
کہ ایک آرگینزم کو لیتے ہیں, ایک آرگینزم کی ایمبریو کو لیتے ہیں, اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کرتے ہیں, اور جینیٹیکلی موڈیفائی کرنے کے بعد اس کے موڈیفائڈ جو سیلز ہیں وہ ڈالتے ہیں دوسرے ایمبریو, ہیلدی ایمبریو کے اندر, یا ہیلدی نہیں مطلب وائلڈ ٹائپ جو نیچرل ایمبریو ہے اس کے اندر. تو کیسے, اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے جس ٹیکنیک کے تھرو اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے, دیٹ از گرین فلوریسنٹ پروٹین, GFP, اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس جین. اب یہ کیا ہے جین فلوریسنٹ پروٹین؟ اچھا, ایک ایمبریو کو لیتے ہیں ہم, is to infect the cells of an embryo with a virus whose genes have been altered such that they express the genes for a fluorescently active protein such as green fluorescent protein اور GFP. ایک ایمبریو ہم نے لیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو ہم ابھی شو کرتے ہیں. ایک ایمبریو لیا, ڈائیگرام نمبر اے میں, ٹھیک ہے. اس ایمبریو کو ہم نے جینیٹیکلی موڈیفائی کیا. کیا کیا جینیٹیکل موڈیفیکیشن کے لیے ہم نے اس میں ایک وائرس اس میں انجیکٹ کیا, ٹھیک ہے, انفیکٹ کیا اس کو وائرس سے, اور وہ اس وائرس کے اندر کیا ہے, اس نے اس کے اندر ایک جین ایکسپریس کیا. کون سا جین؟ فلوریسنٹلی ایکٹیو پروٹین کے لیے جو اس کا جین ہے, دیٹ از گرین فلوریسنٹ پروٹین. دیکھیں ایمبریو کے اندر کچھ ایسے جینز ہیں جو کہ نارمل کنڈیشن میں ایکسپریس نہیں ہوتے, اور وہ کچھ فلوریسنٹ پروٹینز پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ایسے جینز ہوتے ہیں. تو ہم وائرس کو یوز کر کے ان جینز کو ایکسپریس کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ فلوریسنٹ پروٹین ایکٹیو ہو جائے اور ہمارے پاس گرین فلوریسنٹ پروٹین بنے. تو جو سیلز ہیں ایمبریو کے وہ ہمارے پاس فلوریسنٹ ہوں گے, وہ سارے جو ہے وہ گلو کرتے ہیں, ان کے اندر فلوریسنس آ جاتا ہے. اور وہ جین جس کو ہم نے الٹر کیا تو اس جین کو ہم کہتے ہیں ٹرانس جین. وی ڈو دس بائی یوزنگ اے وائرس, اور بیکاز اٹ کنٹینز DNA فرام another اسپیشیز, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, ایک ڈفرینٹ اسپیشیز another اسپیشیز سے ہمارے پاس اس میں کیا ہوا, ٹرانس جین آیا. اور کیسے آیا وہ ہم پڑھتے ہیں ادھر. اچھا, نمبر 1 ہم نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم جو ایمبریو ہے وہ پروڈیوس کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وائرس کے تھرو جب ہم نے وہ فلوریسنٹ جین ٹارگٹ کیا تو وہ جتنی بھی پوری کی پوری ایمبریو گرین ہو گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں فلوریسنٹ میں یہ ایک چک ایمبریو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پورے کا پورا جو ہے وہ گرین ہے بیکاز آف دس ایکٹیویشن آف گرین فلوریسنٹ پروٹین. اب یہ سارا ایک جینیٹیکلی موڈیفائڈ ایمبریو ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نیورل کریسٹ کا تھوڑا سا پارٹ نیورل ٹیشو کا وہ ہم نے کیا کیا, یہاں سے ڈائسیکٹ کر کے, یہاں سے کٹ کر کے ہم ایک نارمل ایمبریو میں, چیک ایمبریو میں ہم نے انسرٹ کر دیا اس کو. یہ جو یلو اور یہ براؤن آپ کو نظر آ رہا ہے, دیٹ از وائلڈ ٹائپ, دیٹ از ناٹ جینیٹیکلی موڈیفائڈ. یہ ایک ہیلدی نارمل چک ایمبریو ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے اس میں ٹرانس جین. اب یہ جو سیلز ہیں نیورل ٹیشوز کے, اس کے اندر جینز ہمارے پاس دوسرے جینیٹیکلی موڈیفائڈ ایمبریو سے آئے ہیں, سو وی کال اٹ ٹرانس جین, ٹھیک ہے. سو ٹرانس جین انسرٹ ہوا, اور اس کی جب پھر فیٹ میپنگ کی گئی تو جب یہ ڈیولپ ہوا آگے جا کے تو اس سے نیورل ٹیوب بنا, اور یہ آگے جا کے اس نیورل ٹیوب سے یہ بنا فور گٹ جو ہے ہمارے پاس, جو ایلیمنٹری کینال ہے اور گٹ کے جو جہاں پہ ایلیمنٹری کینال میں پیرسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے, تو ان پیرسٹالٹک موومنٹس کے لیے جو نیورونز, جو نروز ریکوائرڈ ہیں, ان کے سیلز یہاں سے جا کے بنے. یہ ایکسپیریمنٹلی پروفڈ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ پکچر سی میں آپ دیکھ لیں کہ نیورل ٹیوب بنا, اور وہ جو گرین ٹرانس جینیٹک ٹیشو تھا وہ ڈیولپ ہوا انٹو نیورل ٹیوب. اور نیچے دیکھیں آپ تو فور گٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, فور گٹ از شون ہیئر ان دا چک ایمبریو, اور نیورل کریسٹ سیلز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گرین میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں.
یہاں سے مائگریٹ کر کے کہاں پہ آ گئے؟ گٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پیرسٹالٹک موومنٹ کے لیے دے پرووائڈ دا کوآرڈینیشن. اور پھر لاسٹ سٹیج میں مزید جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انٹائر ایلیمنٹری جو ہمارا یہ جو مین ایلیمنٹری پورشن ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس میں پھیل گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایسوفیگس, اسٹمک, مڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ کا انٹیریئر پارٹ, وہ سارے کا سارا جو ٹرانس جینیٹک سیلز تھے وہ اسپریڈ ہوئے اور پورے ایلیمنٹری کینال کا جو وال ہے اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے فار. اب یہ پارٹ نیورل ٹیشو کا پارٹ ہے لیکن نیورل ٹیشو سے وہ مائگریٹ کر کے ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل یہاں اس ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن میں گیون ہے, وہ آپ خود ریڈ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ڈیٹیل میں. لیکن میں آپ کو سمپلی سمجھایا کہ دس از آل اباؤٹ ٹرانسجینک ڈی این اے کائمیراز. کائمیراز جو ہے کیونکہ ایک ٹیشو ایک ایمبریونک ٹیشو سے لے کر دوسرے ایمبریو میں ہم اس کو انسرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹریس کرتے ہیں. سو آل دیز ور دا ٹیکنیکس اینڈ ٹولز یوزڈ فار فیٹ میپنگ. سو دس واز آل اباؤٹ فیٹ میپنگ. اور فیٹ میپنگ جو ہے ٹیکنیک ہم نے ہسٹری سے لے کر اینڈ تک پڑھا اور اس کی امپورٹنس بہت ہے ڈفرینٹ اس میں ڈیولپمنٹل میڈیسن میں اور بہت زیادہ اس کی جو ہے بلکہ کیونکہ ہم کوئی بھی ٹیشو کو جو ہے ٹریس کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ڈفرینٹ ریسرچ جو ہے اس کے ریسرچ ٹولز میں اور ایمبریونک ٹیکنیکس میں اس کا جو ہے استعمال بہت ایکسٹینسیولی ہوتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ فیٹ میپنگ. امپورٹنٹ تھا. آگے ہم جب مورفوجینیسس پڑھیں گے تو ہم نے پہلے مورفوجینیسس میں کون سی سیل چینجز ہوتی ہیں وہ ہم نے سارے پڑھے. وہ چینجز ان کو ہم ٹریس کیسے کر سکتے ہیں؟ تھرو فیٹ میپنگ. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ٹاپک. نیکسٹ وی ول بی موونگ ٹوورڈز morphogenesis or then organogenesis. So signing out from today's topic.